الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، آج 10 محرم ہے اور خصوصاً ہمارے خطے میں، بر صغیر میں، پاکستان اور ہندوستان میں اس دن میں بہت شور شرابہ، بہت کچھ ہوتا ہے. دو باتوں کا تذکرہ بطور خاص ہوتا ہے: اہل بیت کا اور کربلا میں ہونے والے مظالم کا. آج کی مجلس میں مجھے آپ سے دو باتیں عرض کرنی. آج کے بیان میں کتنی باتیں عرض کرنی ہیں؟ دو باتیں. نمبر 1، حضور کے اہل بیت کون کون ہیں؟ اس میں قرآن کا اور خود حضور علیہ السلام کا فیصلہ کیا ہے؟ نمبر 2، واقعہ کربلا کے جو مرکزی مجرم ہے وہ کون ہے؟ یہ دو باتیں مجھے آپ سے عرض کرنی. اس لیے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ حضرات 100% میری طرف متوجہ رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتوں سے، اپنے انعامات سے نوازتے ہیں. وہ ہمارے رب اور خالق ہے. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو لوگ ایمان لاتے ہیں صحیح معنی میں، وہ اپنے اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے محبت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں. اس لیے ہمیں اللہ تک پہنچانے والے کون ہیں؟ ہم بشر ہیں، خاکی ہیں. ہماری یہ اوقات نہیں ہے کہ ہم اللہ تک پہنچ سکتے. اللہ کا کلام ہم تک پہنچ سکتا. ہمیں اللہ کا تعارف جو کروایا وہ کس نے کروایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا کلام آج جو میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، یہ ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. حضور درمیان میں نہ ہوتے ہم اپنی عقل اور اپنے فہم کے ذریعے اللہ تک نہ پہنچ سکتے. اگر میری بات پر یقین نہ آئے تو جدید سائنس کے طالب علموں کے پاس بیٹھ کے دیکھ لو. ان کے پاس سائنس کا جیسے جیسے علم بڑھتا جاتا ہے وہ اللہ کا انکار کرتے رہتے. ہماری زندگی میں ایسے واقعات ہیں کہ ایک بچہ ہمارے ہاتھوں سے گیا، دیندار ہے، سب کچھ ہے، لیکن اب جدید تعلیم یافتہ ہو گیا. پہلے اس کے سوال یہ تھے کہ تہجد کس طرح پڑھنی ہے، فلاں چیز کس طرح کرنی ہے. اب جدید ڈگریوں کے بعد اس کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب میں مسلمان تو ہوں جی، میں مانتا تو ہوں، لیکن کیا اللہ کا وجود ہے؟ کیا اللہ کا وجود ہے؟ اب جدید تعلیم نے اس بندے کو یہاں پہنچا دیا کہ یہ کہاں کھڑا جا کے انکار خدا پر. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ درمیان سے نکال دو تو جو کچھ عقل اور سائنس بتاتی ہے وہ سارا انکار خدا ہے. میرا یہ موضوع نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے،
اور اس ذریعہ کو کہا جاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس کو پہچاننے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ فرمایا مجھ سے محبت کرو کہ میں کیا ہوں؟ اللہ کا رسول۔ میرے اہل بیت سے محبت کرو اس لیے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا خود مجھ ہی سے محبت کرنا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کی عقائد کی تمام کتابوں میں لکھا ہے، عقیدۃ الطحاویہ اٹھا لیجئے، کوئی اہل سنت کی عقیدہ کی کتاب اٹھا لیجئے، اور اہل سنت والجماعت کی حدیث کی کوئی کتاب لے لیجئے، بخاری مسلم ابو داؤد کوئی لے لیجئے، سب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کا لازمی جز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اہل بیت سے نفرت کرے وہ منافق ہے، جو میرے اہل بیت سے نفرت کرے وہ کیا ہے؟ وہ منافق ہے۔ اب جب اتنی صاف احادیث موجود تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک بڑی خطرناک واردات ہوئی، وہ واردات یہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو سکیڑتے سکیڑتے کم کرتے 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 یہ نعرہ آج صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ پنج تن پاک ہر بندے کی زبان پر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنی غلط بات ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صرف پنج تن تک بند کر دیا ہے۔ کس کو بھائی؟ کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون سے ہیں؟ میں پچھلے محرموں میں اس موضوع پر بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، آج مجھے صرف اس کی دو چار دلیلیں عرض کرنی ہے، اور مجھے پھر اصل بات کی طرف پلٹنا ہے کہ واقعہ کربلا کے بنیادی مجرم کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اہل سنت والجماعت کا کیا مشرق، کیا مغرب، کیا جنوب، کیا شمال، کیا حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، کیا پاکستان، ہندوستان، پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت کا جو الحمدللہ پورے مسلمانوں میں 95% جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہمارے پاکستان میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب اہل سنت والجماعت ہیں۔ سب کا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب البیت ہے۔ حضور کیا ہے؟ بیت۔ قرآن نے فرمایا نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اور حضور نے فرمایا میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں، انا مثل ابیکم، صحیح حدیث ہے، میں تمہارے لیے کس طرح ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے روحانی والد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، قرآن کا فیصلہ ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، اور پھر ان کی اولادیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی، حضرت عقیل، حضرت جعفر اور ان کی اولادیں، اولاد جعفر، اولاد عقیل، اولاد علی، اولاد عباس، اولاد حمزہ، بھائی یہ سب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے اہل بیت ہیں۔ ساغر صاحب میں آپ کو مجلس میں کھڑا کروں، آپ کو کہوں کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کی 2 بیٹیاں نہیں، آپ کی 1 بیٹی ہے، 1 بیٹی تو آپ کہیں سے لائے ہیں، کیا آپ اس کو گوارا کر لیں گے؟ آپ ممبر پر میرا گریبان پکڑ لیں گے کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے میری بیٹی کی نفی کرنے والے؟ مجھ سے کون ہوتے ہیں بیٹی کی نفی کرنے والے؟ اب آئیے سب سے پہلے لے لیجئے، آیا بیویاں اہل بیت ہیں یا نہیں؟
قرآن کا 4 جگہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ بیویاں اہل بیت ہیں۔ قرآن کا فیصلہ بھائی ہر مسلمان کو منظور ہے یا نہیں؟ قرآن، ہم اپنی دلیلوں کو یاد نہیں رکھتے۔ میں بار بار جو شکوہ کرتا ہوں، میرے بھائیوں، اپنے علمی ذوق کو ذرا مضبوط رکھو، اپنے آپ کے علم سے مناسبت پیدا کرو۔ علم نور ہے جس سے جہالت خود بخود چھٹ جاتی ہے۔ قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ بیوی کیا ہے؟ اور یہ فیصلہ کتنی جگہ کیا قرآن نے؟ میں آپ کے سامنے صرف 2 دلیلیں رکھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے ہیں، سورہ قصص کا 3 4 رکوع، سورہ نمل کا 1 رکوع، سورہ طٰہٰ، قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ واقعہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال رہ کر، شیخ مدین کے پاس رہ کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، اور مصر آتے آتے سردی میں راستہ بھول گئے، اور جب راستہ بھول گئے تو دور آگ جل رہی ہے۔ قرآن سورہ طٰہٰ میں، سورہ نمل میں تذکرہ کر رہا ہے، ساتھ صرف بیوی ہے۔ تمام مفسرین اور اہل علم متفق ہیں، ساتھ صرف کون ہے؟ بیوی ہے۔ تو حضرت موسیٰ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں، اذ قال موسیٰ لأہلہ، حضرت موسیٰ نے اپنے اہل سے کہا، کس سے؟ تو بیوی کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، حضرت موسیٰ نے اپنے اہل سے کہا مجھے وہ آگ نظر آ رہی ہے، تم ٹھہرو میں وہاں سے کچھ آگ لے کر آیا۔ یہاں حضرت موسیٰ کی بیوی کو قرآن نے حضرت موسیٰ کا کیا کہا ہے؟ اس سے پتہ چلا بیوی کیا ہے۔ یار یہ عجیب ظلم ہے، بیٹی اہل بیت میں شامل ہے، مائیں شامل نہیں، 2 نواسے شامل ہیں، باقی شامل نہیں۔ اور آج کا ہر بے وقوف نعرہ لگاتے پھر رہا، پنج تن پاک، پنج تن پاک، پنج تن پاک۔ اور خدا کے بندو کیوں ظلم کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ دوسری آیت، آپ کو پتہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی، قرآن میں جا بجا ہے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں، بڑی بیوی حضرت سارہ، دوسری بیوی حضرت ہاجرہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اولاد دی، اس اولاد کا کیا نام ہے؟ حضرت، بھائی بولو سارے کیا؟ جب چھوٹی بیوی کے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو قرآن کریم بڑی بیوی کے بارے میں کہہ رہا ہے عجوز عقیم، وہ بڑی بھی تھیں، بانجھ بھی تھیں، یعنی جوانی میں بھی ان سے اولاد ہو نہیں سکتی تھی، اوپر سے عجوز عقیم۔ سورہ زاریات میں حضرت سارہ عجوز بھی ہو گئی، بوڑھی بھی ہو گئی، اور بانجھ تو پہلے سے تھی، اب بڑھاپے کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ ڈبل بانجھ ہو گئی، لیکن تمنا تھی کہ اللہ مجھے بھی اولاد دے دے۔ سورہ ہود ہے، کوئی کمزور بات نہیں، قرآن سے مضبوط بات مسلمان کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ اب جب قرآن کریم اللہ نے فیصلہ کیا کہ اس بڑھیا کو بھی ہم کیا دیں گے، حضرت سارہ علیہ السلام کو، اور جب فرشتے خوشخبری لے کر آئے حضرت اسحاق کی، آپ سب حضرات، میں سورت کا نام لے رہا ہوں، سورہ ہود ہے، 12واں پارہ ہے، اس کے پہلے آدھے سے پہلا رکوع ہے، آپ اس کو کھول کر دیکھو۔ جب فرشتوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں، تو حضرت سارہ تعجب سے مسکرا پڑی، کہا میں بڑھیا بھی ہوں اور میں بانجھ بھی ہوں، میرے یہاں بیٹا ہوگا؟ جب تعجب سے مسکرائیں تو قرآن کہہ رہا ہے جی آپ تعجب کر رہے ہیں۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، حضرت سارہ کو کہہ رہے ہیں اے حضرت ابراہیم کے اہل بیت۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا اے ابراہیم کی بیوی، کیا کہا؟ اے ابراہیم کے اہل بیت، ہے بیوی صرف، علیکم اہل البیت،
اے ابراہیم کے اہل بیت، تمہارے اوپر اب تک جو اللہ کی برکتیں ہوئیں، جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتری، ان کو دیکھ کر بھلا تم تعجب کر سکتے ہو؟ تمہیں اللہ نے اتنا نوازا ہے تو اس اللہ کی نوازشوں کو دیکھ دیکھ کر تعجب نہ کرو۔ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھاپے میں بھی اولاد دے گا، اور اولاد دی بھی، اور ایک اور بشارت دے دی، صرف ہم اولاد نہیں دے رہے، اولاد ایسی دے رہے ہیں کہ بیٹے کے ساتھ من وراء اسحاق ویا، آپ بیٹے کے بعد پوتے کی خوشخبری بھی لے لیجئے، وہ بھی نبی ہوگا۔ وہ بھی کیا ہوگا؟ اس خوشخبری میں قرآن کو کہنا یوں چاہیے تھا کہ اے ابراہیم کی بیوی، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ آگے ایسے ظالم لوگ آئیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حضور کے اہل بیت نہیں کہیں گے۔ قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ بھائی کتنی آیتیں ہو گئی؟ کتنی آیتیں ہو گئی؟ بولو ساری۔ 2 آیتیں میں نے پڑھ دی۔ قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ بیوی کیا ہے؟ اب آ جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں 5-7 منٹ میں پھر اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، وہ تھوڑا تفصیلی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ سب کو پتہ ہے حضور کی کس بیوی پر تہمت لگائی تھی منافقین نے؟ پھر بول لو اچھی طرح، کس نے لگائی؟ کس نے تھی؟ عبداللہ ابن ابی، منافقین نے۔ بھائی ایسے ہی ہے، جب یہ تہمت مکہ میں، یہ مدینہ میں یہ بحث گرم ہوئی، صحیح بخاری کتاب التفسیر سورۃ النور، اس کا 2 سے 3 رکوع آپ صحیح بخاری کا کتاب التفسیر کھولیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، سارے صحابہ کو جمع کیا، تہمت کس پر لگی ہے؟ بھائی کس پر لگی ہے؟ حضرت عائشہ پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد بلغنی اذا فی اہل بیتی، لوگوں فلاں شخص نے، اشارہ کیا عبداللہ ابن ابی کی طرف، فلاں شخص نے مجھے میرے اہل بیت کے بارے میں تکلیف پہنچائی ہے۔ تہمت کس پر لگی تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو تم تو کہتے ہو پاکستان پاک ہے۔ اب قرآن کی مانو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو گے؟ میں حدیث صحیح بیان کر رہا ہوں، بخاری کی روایت، کتاب التفسیر سورۃ النور کا 2-3 رکوع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، میرے اہل بیت کے بارے میں عبداللہ ابن ابی نے مجھے کیا پہنچائی ہے؟ تکلیف پہنچائی ہے۔ تو حضرت عائشہ کو کیا فرمایا؟ قرآن کی 2 آیتیں ہو گئی اور حدیثیں کتنی ہو گئیں؟ 1۔ دوسری حدیث یہ صحیح مسلم کی ہے، کتاب النکاح میں ہے۔ میں انشاءاللہ حدیث کو بہت ذمہ داری سے پرکھ کے پڑھتا ہوں کہ حدیث کو کمزور نہ ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ حضرت زینب کا ولیمہ تھا، مہمان آ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو پردے کی آیات آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام حضرت زینب کے پاس سے اٹھ کر باقی بیویوں کو سلام کرنے گئے۔ باقی بیویوں کو کیا کرنے گئے؟ سلام کرنے گئے۔ اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ عصر کے بعد ہر بیوی کی خیر خیریت پوچھنے جاتے، یہ معمول تھا۔ اس دن حضرت زینب کا ولیمہ تھا، عصر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے پاس گئے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سلام کیا۔ سلام پتہ کس طرح کیا؟ سلام علیکم کیف انتم یا اہل البیت۔ پھر سن لو، سلام علیکم کیف انتم یا اہل البیت۔ ہر بیوی کو کہا تمہارے اوپر سلامتی ہو، کیسی ہو اے اہل بیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو خطاب کس سے کیا؟ صحیح حدیث ہے، حیران ہے اس قوم پر۔
جنہوں نے یہ ظلم کیا ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں. میرا خطاب آپ سے. ہم سمجھتے ہیں بس اہل بیت حضور، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت فاطمہ، بس یہ صرف یہ اہل بیت ہے. یہ بھی اہل بیت ہے. کیا یہ بھی اہل بیت ہے؟ اللہ نے ان کو بڑی شان اور عظمت دی ہے، میں پیچھے بیان کر چکا ہوں. لیکن یہ ظلم قرآن کے فیصلے کے مقابلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مقابلے میں. تیسری حدیث، جب یہ آیت اتری جو میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ یہ آیت میرے گھر میں اتری ہے. حضرت ام سلمہ کیا فرماتی ہیں؟ یہ آیت کہاں اتری ہے؟ جب یہ آیت اتری انما یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت تم سے اللہ گندگیوں کو دور کر دے. جب یہ سورہ احزاب کی آیت اتری، حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یہ آیت کہاں اتری؟ میرے گھر میں. جب میرے گھر میں اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی کو بلایا اور ان پر اپنی چادر دی اور اس کے بعد فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. کیا؟ میرے اہل بیت ہیں. حضرت ام سلمہ نے فوراً سوال کیا اے اللہ کے رسول ما انا من اہل بیت، میں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہوں. یہ سوال کس نے کیا؟ میں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکی اہلی، تو میرے اہل بیت میں سے ہے. حضرت ام سلمہ کو کیا فرمایا؟ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے. صحیح مسلم میں یہ فرمایا تو پہلے سے ہی خیر پر ہے. تو کیا ہے؟ یہاں ایک نکتہ سمجھو گے بھائی، مجھے بس تھوڑا جوش آ جاتا ہے، بیٹھ کے بات بنتی نہیں. بھائی ایک نکتہ سمجھو گے، اصل اہل بیت تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور حضور کی بیٹیاں. اصل اہل بیت تھے یہ. داماد کبھی بھی اہل بیت میں شامل نہیں ہوتا. بھائی داماد کو وراثت ملتی ہے؟ وراثت ملتی ہے؟ نواسوں کو؟ بھائی نواسوں کو وراثت ملتی ہے؟ بیٹے ہوں پوتے ہوں وراثت ملتی ہے؟ یہ شامل ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بعض خصوصیات اور بعض اختیارات دیے. اللہ کے نبی کے پاس قلم ہے، جس کو جنت کے لیے دستخط کر دیں گے جنت ملے گی کہ نہیں؟ اللہ کی زمین پر سب سے بڑے نمائندے اور ترجمان کون ہیں؟ اللہ کے نبی. اللہ کے نبی نے جس کو کہہ دیا جنتی وہ جنتی ہے کہ نہیں؟ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ اختیارات کس نے دیے ہیں؟ یہ اللہ نے اپنے حبیب کو دیے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جنت کی بشارت دے دی وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کو خاص خصوصیات حاصل تھی. اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ داماد اور نواسے کبھی بھی اہل بیت میں شامل نہیں ہوتے. اللہ نے اپنے حبیب کو یہ اختیار دیا کہ آپ اپنے داماد اور اپنے نواسوں کو اپنے اہل بیت میں شامل کر لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خصوصی اختیار استعمال کیا اور حضور نے اس موقع پر فرمایا کہ جہاں میری بیویاں میرے اہل بیت ہیں، جہاں میری بیٹیاں میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے داماد کو بھی کیا کر رہا ہوں؟ اپنے اہل بیت میں. اس لیے اب حضرت علی بھی کیا ہے اور حضرت حسن و حسین اور حضرت زینب بھی کیا ہے؟ یہ عام بندے کے اہل بیت. آپ میں سے کسی کے اہل بیت میں داماد شامل نہیں ہے. میں نے ابھی مثالیں دی ہیں، دنیا کے کسی قانون میں داماد کو وراثت نہیں ملتی. بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، پوتے ہوں، نواسوں کو وراثت ملتی ہے. بھائی نواسے کس خاندان کا حصہ سمجھے جاتے ہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اور قرآن کا فیصلہ ہے کہ اصل اہل بیت تو بیویاں ہیں، قرآن کا فیصلہ ہے بیٹیاں. اب ہوا کیا؟ ایک بدو تھا، ایک بدو، اس کا چھوٹا سا خیمہ تھا. اس کے پاس ایک اونٹ والا مہمان آ گیا. کیا آ گیا؟ اس نے خوش آمدید کہا. وہ بھی کوئی ان پڑھ تھا، وہ اونٹ سمیت بدو کے خیمے میں گھس گیا. اب اتنا بڑا اونٹ خیمے میں پورا آتا ہے؟ بدو بیچارہ خود خیمے سے باہر کھڑا ہو گیا جا کے. اس نے کہا واہ لوگو،
میزبان گھر سے باہر اور مہمان گھر کے اندر. ہوا یہ کہ اصل اہل بیت حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں تھیں. اللہ کے نبی نے صحیح خصوصی حق استعمال کیا، بالکل صحیح کیا کہ اپنے داماد اور اپنے نواسوں کو بھی کس میں شامل کر لیا. اور ہم نے وہ بدو والی مکاری کی کہ حضور کے اصل اہل بیت سب کو نکال دیا اور بس کہا جی 5 تن پا. بھائی کون سمجھ گیا؟ اہل سنت کلیئر ہونے چاہیے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. ایک اور حدیث لے لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گائے بھیجی صدقہ کی. حضور کی زندگی میں ایک صحابی نے کس کے پاس؟ بھائی بولو. حضرت عائشہ کے پاس گائے بھیجی صدقہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آل محمد لا تحل لنا صدقۃ، ہم آل محمد ہیں، ہمارے لیے صدقہ جائز. گائے کس کے پاس آئی؟ حضور نے کیا فرمایا؟ ہم آل محمد. حضرت عائشہ کو کیا فرمایا؟ ہمارے لیے گائے، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، چونکہ یہ لوگوں کے مال کی میل کچیل ہے، یہ ہم آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے. اب میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیات اور صحیح احادیث پڑھ دی، اس سے پتہ کیا چلا کہ حضور کے اہل بیت کون کون ہے؟ سمجھ گئے ہو؟ اب اس قوم کا کیا کرے؟ سب نے بینر لگا رکھے، صرف 5 تن پاک ہے، بس اہل بیت کون ہے؟ کرتے رہو بھائی، ہمارا کام آپ کے سامنے حق بیان کرنا ہے. کل حضور کے سامنے سب نے جانا ہے، حوض کوثر پر حضور کے سامنے. بھائی یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ دلائل سمجھ آ گئے کہ کوئی پتہ نہیں کتنی آیتیں پڑھ دی ہیں میں نے، 2 میں نے کتنی حدیثیں پڑھ دی ہیں، یہ سارے حضور کے اہل بیت ہیں. اب آئیے اس حدیث پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے محبت کرو، وہ تمہارے رب ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور فرمایا کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. بھائی اتنی بات سمجھ آ گئی؟ بھائی ہاں تو کہو. اب آ جائیے واقعہ کربلا کے بہت پہلو ہے، سارے تو نہیں بیان ہو سکتے. آج مجھے آپ سے یہ بات عرض کرنی ہے کہ واقعہ کربلا کا بنیادی مجرم کون ہے؟ سمجھ گئے؟ واقعہ کربلا کا بنیادی مجرم آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ مدعی جس کو نامزد کرے، مدعی کیا کرے؟ جس کو نامزد کرے وہی ہوتا ہے. بھائی بولو تو صحیح میرے ساتھ. ہم اس واقعہ کے متاثرین سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا مجرم کون ہے. ہم جس کو کہتے پھرے اصل بات ہے جن پر ظلم ہوا، جو متاثر ہوئے، جو اس کیس میں مدعی ہیں، بھائی ان کی بات سنیں گے کہ نہیں؟ دنیا کا کوئی کیس ایسا ہے جس میں مدعی کی بات نہیں سن رہے، بس نعرے لگ رہے. عدالت اس کو لیتی ہے، عدالت کیا کہتی ہے؟ مدعی کون ہے. اب واقعہ کربلا میں مدعی کون ہے؟ میں 4 اعلیٰ ترین مدعی پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. واقعہ کربلا میں متاثرہ سب سے بڑے مظلوم اور مدعی ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہیں اور جنت کے سردار ہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ میری جنت کے 2 پھول ہیں. کیا فرمایا؟ میری جنت کے. بھائی سب سے بڑے متاثرہ اور مدعی کون ہے؟ بھائی میں نے مدعی صحیح متعین کیا. نمبر 2، واقعہ کربلا میں دوسری جو عظیم خاتون موجود ہیں وہ حضرت حسین کی ہمشیرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی ہیں. واقعہ کربلا میں موجود ہے.
اور واقعہ کے کربلا کے بعد تمام اہل بیت کی سرپرست اور بڑی سنبھالنے والی یہی ہے، بڑی عظیم خاتون ہے حضرت زینب۔ بھائی کتنے ہو گئے؟ یہ متاثرہ بھی ہیں اور مدعیہ بھی ہیں۔ بھائی کتنے ہو گئے؟ نمبر 3، واقعہ کربلا میں نوجوانوں میں صرف ایک ہی نوجوان بچے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ سب کو پتا ہے۔ یہ واقعہ کربلا میں موجود بھی ہیں اور نرینہ اہل بیت میں سے اس کیس کے مدعی بھی ہیں، حضرت حسین کے بیٹے ہیں اور جوان ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، میں کسی بیان میں آپ کو بتا دوں، ایک گپ ہے کہ یہ چھوٹے بچے ہیں، کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں، بیمار تھے اور باشعور تھے، عاقل و بالغ تھے امام زین العابدین۔ بھائی کیا تھے؟ کون سمجھ گیا؟ کتنے مدعی ہو گئے؟ چوتھی مدعیہ حضرت حسین کی بیٹی امام زین العابدین کی بہن حضرت فاطمہ، اپنی ماں کے نام پر، اپنی نانی کے نام پر کیا نام ہے؟ اپنی دادی کے نام پر ان کا نام بھی کیا ہے؟ اب مدعی ہو گئے حضرت حسین، بولو میرے ساتھ، مدعی کتنے ہو گئے؟ 4۔ نمبر 1 حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت حسین کی بہن حضرت رضی اللہ عنہ، نمبر 3 امام زین العابدین، نمبر 4 امام زین العابدین کی بیٹی حضرت، یہ 4 مدعی۔ اب آپ اہل سنت کو چھوڑ دیجئے، اہل سنت کو چھوڑ دیجئے، شیعہ مذہب کی کوئی کتاب اٹھا لیجئے، اس میں ان کے بیانات موجود ہیں، ان میں کیا ہے؟ ان کے بیانات موجود ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ذرا ان مدعیان کا صرف ایک ایک بیان پڑھ دیتا ہوں، آپ اس سے خود سمجھ جائیے کہ واقعہ کربلا کا مجرم کون ہے۔ بھائی اصول ٹھیک ہے؟ غلط تو نہیں میں کہہ رہا؟ یہ 4 مدعی بھی ہیں اور 4 بھائی کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اب ذرا دیکھیے پہلا حوالہ، جس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ کو میدان کربلا میں گھیر لیا گیا اور سارے کوفی بدبخت جنہوں نے خط لکھ کر بلوایا تھا وہ ابن زیاد کے ساتھ تلواریں لے کر مد مقابل کھڑے ہیں، اور حضرت امام حسین سمجھ گئے کہ مجھے شہید کیا جائے گا، مجھے ان بدبختوں نے چھوڑنا، اور کائنات کا بدترین واقعہ ہے کہ نبی کی ساری اولاد کو بدبختوں نے، میرا ایمان یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے، آپ میرے موقف کو سمجھتے ہیں، حضرت حسین اور اہل بیت 100% حق پر تھے، کیا تھے؟ اور یزید 100% کیا تھا؟ غلط۔ بفرض محال، بفرض محال اگر اہل بیت 100% غلط ہوتے اور یزید 100% صحیح ہوتا، بفرض محال، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو دیکھ کر تلوار تو دور کی بات ہے، ان پر پتھر بھی نہیں اٹھانے چاہیے تھے۔ بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ چونکہ یہ کس کی اولاد ہے؟ اتنا بڑا ظلم کہ نبی کے سارے اہل بیت کو ذبح کر دیا۔ اللہ کی زمین پر شاید یہ اس امت پر جو بڑے بڑے داغ ہیں ان میں سے یہ ایک داغ ہے۔ واقعہ کربلا کوئی بھی مسلمان پڑھتا ہے وہ کانپ جاتا ہے۔ اب حضرت امام حسین تقریر کر رہے ہیں، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ شیعہ کتب میں ہے۔ حضرت امام حسین فرما رہے ہیں وَيْلَكُمْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ، تباہی اور بربادی ہو کس کی؟ خطاب کس کو کرنا چاہیے؟ بظاہر یزید کو، لیکن نہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيْلَكُمْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ، اے اہل کوفہ افسوس ہے تم پر، کیا تم اپنے خطوط اور وعدوں کو بھول گئے جو تم نے خدا تعالیٰ کو اپنے اور ہمارے درمیان واسطہ وسیلہ بنا کر لکھے تھے کہ اہل بیت آئیں، ہم ان کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ افسوس ہے تم پر، تمہارے بلاوے پر ہم آئے اور تم نے ہمیں ابن زیاد کے حوالے کر دیا۔ بھائی کس کے؟ تم نے ہمیں ابن زیاد کے حوالے کر دیا اور ہمارے لیے فرات کا پانی بند کر دیا۔ کس نے؟ بولو بھائی میرے ساتھ، یہ بیان نہیں ہے سبق ہے، کس نے؟ اے اہل کوفہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم نے ہمیں بلایا، اللہ کے واسطے دیے، اب ابن زیاد کے ساتھ کھڑے ہو اور ہمیں ابن زیاد کے حوالے کر دیا ہے۔
بھائی کیا کس کے حوالے کر دیا؟ اور ہمارا فرات کا پانی بند. واقعی تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برے نائب ہو. حضور کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کیا. اللہ تمہیں قیامت کے دن سیراب نہ کرے. میں 2 کتابوں کے حوالے دیتا ہوں. ذبح عظیم بہت بڑے شیعہ مصنف ہے, وہ ذکر کر رہے ہیں. ناسخ التواریخ, یہ دونوں کتابوں میں حضرت امام حسین کا یہ آخری خطبہ ہے. اس میں حضرت حسین کس کو مجرم بنا رہے ہیں؟ اہل کوفہ کو. اگلی بات ذرا دیکھیے, دوسرا بیان لے لیجئے. دوسرا بیان ہے امام زین العابدین کا. حضرت حسین کے بیٹے ہیں, واقعہ کربلا میں بچنے والے واحد اہل بیت کے شہزادے ہیں. اللہ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد انہی سے چلائی. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الناس, اے لوگو, میں تمہیں خدا کی قسم دلاتا ہوں, کیا تمہیں علم نہیں کہ تم نے میرے والد کو خطوط لکھے اور انہیں دھوکہ دیا؟ اور انہیں کیا دیا؟ امام زین العابدین بھی میدان کربلا میں یہ خطاب کر رہے ہیں. کہاں؟ اور بھائی کسی وکیل سے پوچھو, اور مقتل میں اگر مقتول بیان دے دے کہ مجھے کون مار رہا ہے, یا زخمی حالت میں بیان دے دے, تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ کون جانتا ہے؟ بھئی آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ شاید کچھ نئے دوست پریشان ہو رہے ہیں کہ یار باتیں سمجھ آ رہی ہیں. اچھا, حضرت امام زین العابدین کہہ رہے ہیں, میں تمہیں خدا کی قسم دلاتا ہوں, کیا تمہیں علم نہیں کہ تم نے میرے والد کو خط لکھے اور انہیں دھوکہ دیا؟ تم نے پختہ وعدہ کیا اور بیعت کا عہد کیا, تم نے انہیں قتل کیا. تم نے انہیں کیا کیا؟ امام زین العابدین کہہ رہے ہیں تم نے قتل کیا, ذلیل کیا, خرابی ہو تمہارے لیے جو کچھ تم نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے, اور خرابی ہو تمہاری بری رائے کہ تم کس آنکھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گے جب وہ فرمائیں گے کہ تم نے میری اولاد کو قتل کیا ہے, میری بے حرمتی کی ہے, تم میری امت سے نہیں ہو. پس رونے کی آواز بلند ہوئی آگے سے, روئے. لیکن کل ابن زیاد کے ساتھ مل کر کس کو شہید کیا؟ بھائی سمجھ گئے؟ اب امام زین العابدین کس کو ذمہ دار قرار دے رہے؟ اور اسی کا نتیجہ ہے امام زین العابدین اس کے بعد کبھی بھی کوفہ نہیں آئے, کوفہ نہیں ٹھہرے. کہاں ٹھہرے؟ مدینہ. بھائی بولو کہاں؟ ہم یہ حقائق سننے کے عادی نہیں ہے نا. میں اکثر شکوہ کرتا ہوں, میں نے پچھلے جمعے شکوہ کیا تھا, دوستوں نے میرے واٹس ایپ پر کلپ بھیج کے ڈھیر لگا دیا. میں نے پچھلے جمعے یہ کہا تھا کہ شیعہ ذاکر گپ بھی مارے نا تو آگے والے اٹھ کے آسمان کے ساتھ لگتے ہیں, اور ہمارے والوں کو قرآن کی سچائیاں سناؤ یہ سو جاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی فجر کی نماز کا اصل نام حضرت علی ہے. سب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ, فجر کی نماز کا نام کیا ہے؟ حضرت علی ہے. ہمارا علمی ذوق اتنا گر گیا. بھائی کتنے مدعی ہو گئے؟ تیسرے مدعی, ان کو بھی لے لیجئے. میں پوری ذمہ داری سے آپ سے عرض کروں کہ اہل بیت بعد میں زندہ رہے, کسی نے اپنا قاتل یزید کو قرار نہیں دیا. میں یزید کو بری نہیں کر رہا, میں یزید پہ لعنت بھیجتا ہوں, میں یزید سے نفرت کرتا ہوں. یزید بدبخت اور خبیث نے اپنے والد کی بھی ساری خدمات پر پانی پھیر دیا. یزید بدترین انسان ہے. یزید کیا ہے؟ میری اس رائے سے بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ آپ یزید کے بہت خلاف ہیں. یزید ایسا کمینہ اور خبیث اور نجس اور ناپاک ہے, بدبخت. اس نے اپنے والد کی عظیم خدمات پر بھی پانی پھیر دیا. یزید کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد اس نے صرف یہی نہیں کہ ابن زیاد کو پکڑتے, بلکہ ابن زیاد کو پہلے کوفہ کا گورنر بنایا, اور جب ابن زیاد نے واقعہ کربلا کا حادثہ کر دیا تو یزید نے بصرہ بھی ابن زیاد کی گورنری میں دے دیا اور اس کو قائم و دائم رکھا, اور اس سے سیاسی فائدہ اٹھا گیا. جس طرح شاید آپ کو یاد ہو کسی زمانے میں لال مسجد کا وقوع ہوا تھا. لال مسجد والوں کے موقف کو ہم بالکل صحیح نہیں سمجھتے, لیکن آپ کو پتا اس سال الیکشنوں میں ساری سیاسی جماعتوں نے لال مسجد کا نام لے کر الیکشن جیتا تھا. بھائی بولو, سیاسی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں ہمارے یہاں؟
وہی بولتے نہیں آپ حضرات، ہم واقعات سے سیاست۔ یزید بری ہو جاتا، وہ ابن زیاد کو پھانسی پہ لٹکاتا، جنہوں نے واقعہ کربلا کیا وہ ان کے سر قلم کرتا اور عالم اسلام کے سامنے کہتا کہ یہ ان کا ذاتی فعل ہے، میں ان پر لعنت بھیجتا ہوں، تو یزید ہیرو بن جاتا، اور یزید کا بیٹا ہیرو بن گیا۔ کم لوگوں کو پتا ہے یزید کا بیٹا، ان کا نام بھی معاویہ ہے، یزید کے بیٹے خلیفہ بنے اور وہ 40 دن خلافت سنبھالی، 40 دن کے بعد پریس کانفرنس کی اور اس میں یہ کہا کہ اللہ نے میرے باپ پر یہ ذمہ داریاں لگائی تھیں، لیکن میرے باپ نے اہل بیت کے حق کو نہیں پہچانا، میں اس لیے اس حکومت کو چھوڑ رہا ہوں جس کے پیچھے میرے باپ کی نااہلیہ ہے۔ آج جو تاریخ کے طالب علم ہیں وہ یزید کے بیٹے کو سلام کرتے ہیں کہ اس نے اپنے باپ کے جرم سے برات کا اظہار کیا، اور اس نے تائید اپنے باپ کی نہیں کی، اس نے تائید کی کس کی؟ اہل بیت کی۔ یزید بھی کر جاتا، یزید بدبخت نے حضرت امیر معاویہ کی ساری خدمات پر پانی پھیر دیا۔ اچھا، تیسری مدعیہ کون ہے؟ حضرت زینب۔ کس کی بہن ہے بھائی؟ بولو، کس کی بیٹی ہے؟ حضرت فاطمہ کی، حضرت علی کی۔ اور واقعہ کربلا کے بعد سب اہل بیت خواتین کو سنبھالنے والی یہی شیر کی بچی ہے، بڑی عظیم خاتون ہے حضرت زینب۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا جب ساری خواتین کو لے کر، امام زین العابدین کو لے کر، اگلے دن لوٹے پھوٹے زخمی پیاسے پھٹے پرانے کپڑے، واقعہ کربلا کے بعد جب کوفہ میں داخل ہوئی نا، اہل بیت کا قافلہ داخل ہوا تو لوگ رونے لگ گئے، لوگ سینے پیٹنے لگ گئے، لوگ ماتم کرنے لگ گئے، رونے کی ایکٹنگ کرنے لگ گئے۔ آپ کو پتہ ہے رونے کی ایکٹنگ کن کو زیادہ آتی ہے؟ حضرت زینب نے جب یہ منظر دیکھا، پتہ کیا فرمایا؟ قالت بعد حمد اللہ والصلاة علی رسول اللہ اما بعد یا اہل الکوفہ، حمد و صلاۃ کے بعد فرمایا اے اہل کوفہ۔ کس کو خطاب کر رہی ہیں؟ واقعہ کربلا 2 دن پہلے ہو چکا ہے، کس کو خطاب کر رہی ہیں؟ اور میں یہ کسی اہل سنت کی کتابوں کے حوالے نہیں پڑھ رہا، میں تمام حوالے شیعہ کتب کے پڑھ رہا ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ کوئی میرے پاس آئے، میں اصل کتاب کھول کے دکھاتا ہوں۔ فرمایا اے اہل کوفہ، اے ظالمو، کیا؟ اے ظالمو، اے غدارو، اے رسوا کرنے والو، بہت برا ہے جو تم نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے۔ یہ عجیب ظلم ہوا ہے، عجیب ظلم ہوا ہے کہ سارا کچھ کر کرا کے آج ماشاءاللہ یا حسین اور یا حسین۔ آگے یہ کہ اللہ تم پر ناراض ہو، تم ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہو، تم روتے رہو۔ کون روتا ہے جی آج؟ ہم تو فخر کرتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد حضرت حسین ہیں، کیوں بھائی فخر ہے کہ نہیں؟ ہم تو حضرت حسین کا نام لے کر جسم میں خون گرم ہو جاتا ہے۔ تم روتے رہو، ہاں روتے رہو، کیونکہ تمہیں رونا ہی زیب دیتا ہے، خوب رو کم ہنسو۔ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے جب آپ پوچھیں گے کہ تم آخری امت ہو، تم نے میرے بعد میرے اہل بیت اور میری اولاد سے کیا سلوک کیا؟ ان میں سے بعض کو قیدی بنایا، بعض کو خاک بنایا۔ اے اہل کوفہ، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اسی خطبہ کو جلال العیون میں ملا باقر مجلسی، کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لیجئے ملا باقر مجلسی کون ہے اور ان کی جلال العیون کس پائے کی کتاب ہے شیعہ مذہب میں، پورا خطبہ حضرت زینب کا موجود ہے۔ حضرت زینب اس میں خطاب کس کو کر رہی ہیں؟ کس کو کر رہی ہیں؟ کس کو ظالم کہہ رہی ہیں؟ بھئی مدعی کتنے تھے؟ 4۔ کتنے کے بیان سامنے آگئے؟ 3 کے۔ چوتھے لے لو، حضرت امام زین العابدین کی بہن اور حضرت حسین کی بیٹی، وہ بھی کربلا میں موجود ہے۔ وہ بھی کہاں موجود ہے؟ حضرت فاطمہ بنت حسین بنت علی، وہ کیا فرما رہی ہے؟ اما بعد یا اہل الکوفہ، سب کے خطاب میں کون ہے مدعی؟ مدعا علیہ کون ہے؟ اے اہل کوفہ، اے اہل مکر و فریب۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اہل کوفہ، اے اہل مکر و فریب، تم نے ہمیں جھٹلایا، ہمیں کافر سمجھا،
کیا یعنی واقعہ کربلا میں اتنا بڑا ظلم کہ حضور کے خون کو بدبختوں نے کافر کہا. کس نے کہا یہ؟ بھائی بولو. تم نے ہمیں جھٹلایا, ہمیں کافر سمجھا, ہمارے قتل کو حلال سمجھا اور ہمارے مال کو غنیمت جانا, جیسا تمہیں یوں لگا کہ ہم ترکوں یا کابل کی نسل میں سے تھے, جیسا کہ تم نے کل ہمارے. او سنو میری بات, میرا جی چاہ رہا آج اثر ہو جائے. بھائی توجہ ہے. فرمایا کل ہمارے جد امجد حضرت علی کو تم نے قتل کیا اور تمہاری تلواروں سے ہمارا خون ٹپک رہا ہے. سابقہ کینے کی وجہ سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو, تم نے آج ہم پر حملہ کیا. یعنی تم نے ہمارے جد امجد حضرت علی کو بھی قتل کیا. حضرت علی کو کس نے قتل کیا؟ عبد الرحمن ابن. آپ کو پتہ ہے اس نے کس سے بیعت کی تھی حضرت علی سے؟ یہ کس کے لشکر میں تھا؟ حضرت علی کے لشکر میں. بھائی اس نے کس سے بیعت کی تھی؟ یہ شیعان علی میں سے ہے عبد الرحمن ابن ملجم, خارجی نہیں ہے. میں یہی روکتا ہوں, 31 منٹ ہو گئے. 4 مدعی ہیں, چاروں واقع کربلا میں موجود ہیں. چاروں کس کو مجرم کہہ رہے ہیں؟ میں نے حوالے کن کی کتابوں کے دیے ہیں؟ اصل میں دباؤ کے ذریعے نا ماحول یہ بنا دیا گیا ہے کہ کوئی بات نہیں کر سکتا. منٹوں میں اس پہ پرچہ بھی ہوتا ہے, منٹوں پہ اس پہ کیس بھی ہوتا ہے, کوئی سچائی نہ بیان کرے. اتنی مجھے سمجھ الحمدللہ, میں نے کوئی ایسا لفظ نہیں کہا جو قانون کی گرفت میں آئے. آپ نہ ڈرو یار, آپ تو بولو. مجھے شام کو تھانے والے پکڑ کے لے جائے, روٹی تو دے آؤ گے. بھائی میں نے صرف کتب سے یہ 4 حوالے پڑھے, اور آپ طالب علم ہو, پڑھے لکھے ہو, شہری لوگ ہو, آپ کو دیہاتی ان پڑھ لوگ نہیں ہو. خدا کا واسطہ آپ واقعہ کربلا میں متاثرین کربلا جو زندہ رہے, ان کے خطبات, ان کے بیانات خود شیعہ کتب سے پڑھ لیجئے. وہ اپنا خون اہل کوفہ کے کھاتے میں ڈال رہے. کس میں ڈال رہے؟ اس لیے اصل مجرم کون ہے آج ان کا کوئی نام نہیں. 3 درجے کا مجرم ہے یزید, اس کو پیٹ رہے ہیں. مجرم ہے بالکل, یزید مجرم ہے. کیوں مجرم ہے میں بتا چکا ہوں. اور 2 درجے کا مجرم ہے ابن زیاد, بدبخت, خبیث و خناس, اور جس کے ساتھ یہ شمر جیسے ملعون تھے. ان بغیرتوں نے یزید کے سامنے اپنے نمبر بنانے کے لیے اہل بیت کو کیا کیا؟ میں بار بار بیان کر, اہل بیت کے قاتل 3 دڑے ہیں. کتنے دڑے ہیں؟ بنیادی اہل کوفہ. اور آپ سب کو پتا ہے کہ یہ جو آج جو دنیا سینے پیٹ رہی ہے نا, یہ مذہب کہاں سے چلا ہے؟ یہ کوفہ سے چلا ہے. اور خود ملا باقر مجلسی نے یہ فرمایا, جو شیعہ کے بہت بڑے عالم دین ہیں, کہ تمام اہل کوفہ وہ شیعان علی تھے. وہ کیا تھے؟ شیعان علی تھے. وہ شیعان علی تھے. تو دوسرے مجرم ہے کوفہ کی انتظامیہ, ابن زیاد, شمر وغیرہ. اور تیسرا مجرم کون ہے؟ آج تیسرے پر بھاگ کر جاتے ہیں, دوسرے کا بھی نام لیتے ہیں, پہلے کا نہیں نام لیتے. کس کا نام نہیں لیتے؟ اور اہل بیت ان پہلے والے مجرموں پر ہی لعنت بھیجتے ہیں. اور انشاءاللہ اسلام کی سچائی کی قسم کھا کے میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں, کل قیامت والے دن جب یہ کیس اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ لگے گا نا, اور یہ کیس لگنا ہے, یہ اس امت کا بہت بڑا کیس ہے. بھائی یہ کیا ہے واقعہ کربلا؟ اس امت کا کیا ہے؟ بہت بڑا مقدمہ ہے. اور نبی کی آل و اولاد کو ذبح کر دیا. بدبختو, اس سے بدترین کو واقعہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی فرما کے گئے, میرے اہل بیت سے محبت کرنا. کیا کرنا؟ میرے اہل بیت سے. ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی. امام شافعی نے فرمایا جب تک ہم آل محمد پر درود نہ پڑھ لیں ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی. کوئی شخص کہے میں اہل بیت سے نفرت کرتا ہوں, وہ مسلمان نہیں ہے. کوئی شخص کہے میں حضرت فاطمہ, حضرت علی, حضور کی تمام اہل بیت سے نفرت کرتا ہوں, تو بھائی وہ شخص مسلمان نہیں ہے. یہ کیس کل لگنا ہے, انشاءاللہ وہاں حقیقت کھل جائے گی. اللہ کی صفت ہے انصاف, پتہ چل جائے گا کہ کون مجرم ہے. میں نے 4 حوالے اس مسئلے کو. تو بھائی آج کے بیان میں نے کتنی باتیں عرض کی ہیں؟ 2. بھائی دوبارہ یہ کتنی باتیں عرض کی ہیں؟ اہل بیت کون ہیں,
میں نے قرآن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے، صحیح احادیث سے بتایا۔ اور واقعہ کربلا کے بنیادی مجرم کون ہیں، میں نے شیعہ کتب سے 4 حوالے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ بھائی کس کس کو یہ 2 نقطے صحیح سمجھ آ گئے؟ بھائی ہاتھ تو کھڑا کرو، یاد رکھو گے ان کو؟ اور 5 منٹ اوپر ہو گئے بھائی، اس کی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔